یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، جن کے بھائیوں نے انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو وہ ایک قیمتی موتی کی مانند چمک رہے تھے۔ قافلہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ مصر اس زمانے کا ایک عظیم ملک تھا، جہاں فرعون کی حکومت اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے بازار میں فروخت کیا گیا۔ انہیں عزیز مصر نے خریدا، جو ملک کے وزیر خزانہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا سفر شروع ہوا۔ وہ اب مصر کے محل میں رہنے لگے۔ بچپن سے ہی ان کے چہرے پر نور، زبان پر نرمی اور اخلاق میں ایسی پاکیزگی تھی کہ دیکھنے والا ان پر فدا ہو جاتا۔ زلیخا بھی ان کی خوبصورتی اور پاکیزگی سے متاثر ہوئی، مگر اس کے دل میں ایک غلط خواہش نے جنم لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کے کہنے پر چلے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکیزگی اور پرہیزگاری کو ترجیح دی۔ ایک دن جب وہ عزیز مصر گھر پر نہ تھا، زلیخا نے دروازہ بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا، آؤ، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے، مگر فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب مجھے برائی سے بچانے والا ہے۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پھاڑ دی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور عزیز مصر اندر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگا دیا کہ یوسف مجھے برائی پر آمادہ کر رہے تھے، لیکن جب حقیقت کھولی گئی تو معلوم ہوا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ عزیز مصر نے معاملہ دبا دیا، مگر زلیخا کی خواہش ختم نہ ہوئی۔ شہر بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ وزیر کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ عورتیں آپس میں کہنے لگیں، زلیخا کو شرم آنی چاہیے۔ زلیخا نے انہیں بلایا، سب کو میوہ اور چھریاں دیں، اور جب یوسف علیہ السلام کو بلایا تو عورتیں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید اس گناہ سے بہتر لگتی ہے جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ عزیز مصر نے وقتی طور پہ معاملہ ختم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید جیل میں ڈال دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر نے قید خانے کو بھی علم و ایمان کی جگہ بنا دیا۔ وہ وہاں قیدیوں کو نیکی، توحید اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے۔ ایک دن دو قیدی ان کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے کھانے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مگر پہلے سنو۔ میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر انہوں نے تعبیر بتائی، جو شراب نچوڑتا ہے وہ بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے والا بنے گا، اور جو روٹی والا ہے وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ یوں دونوں کی تعبیر سچ ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ کوئی اس خواب کی تعبیر نہ سمجھ سکا۔ تب شراب پلانے والی قیدی کو یاد آیا کہ ایک شخص جیل میں خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا تھا، وہ یوسف تھے۔ بادشاہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ خواب 7 سال کی خوشحالی
اور پھر 7 سال کے قحط کی علامت ہے۔ تم 7 سال تک غلہ جمع کرو تاکہ قحط کے سالوں میں لوگ بھوکے نہ رہیں۔ بادشاہ ان کی دانائی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں اپنے ملک کا نگران بناتے ہیں کیونکہ تم دیانتدار اور عقل مند ہو۔ یوں یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ عزیز مصر بن گئے۔ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جو کبھی خواب میں بھی نظر نہ آیا تھا۔ وقت گزرا اور وہ دن آیا جب کنعان میں قحط پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں۔ یوسف نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پہچان لیا۔ دل چاہا کہ فوراً اپنے بھائیوں کو بتا دے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا، اپنا چھوٹا بھائی بنیامین لاؤ، تب ہی تمہیں مزید غلہ ملے گا۔ جب اگلی بار بھائی بنیامین کے ساتھ آئے تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا اور اعلان کروایا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا وہ غلام رہے گا۔ یوں بنیامین رک گیا اور باقی بھائی شرمندہ واپس گئے۔ کچھ وقت بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام غم سے اندھے ہو گئے تو بھائی دوبارہ مصر آئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران ہوئے اور بولے، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بھائیوں نے شرمندگی سے کہا، اللہ کی قسم ہم خطا کار تھے، ہمیں معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھ دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سب کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ کرتا کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب کرتا ان کے چہرے پر رکھا گیا تو بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر وہ سب مصر آئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ یوں وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا پورا ہو گیا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کے خالق، مجھے اسلام پر وفات دے اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یوں یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ کی رضا سے بھرپور تھی۔ اللہ نے انہیں کنویں کی تاریکی سے نکال کر عزت کے تخت پر بٹھایا تاکہ دنیا جان لے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔